اگر آپ فرماتے ہیں کہ عمر بن الخطاب کا نیت یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام دیا جائے، تو آپ سے میں پوچھتا ہوں، وہ خیبر میں جو اب یہودیوں سے فرار ہوئے تھے، تو اس وقت ان کو خیال نہیں آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رنجش اس بات میں کہ ہم یہودیوں سے باہر فرار کر لیں، ہیں جی؟ اس وقت کیوں خیال نہیں آیا کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راحت اس میں کہ کم از کم ان کو مشرکین کے سامنے مشرکین کے سپرد نہ کیا جائے؟ یا احد میں شیخنا فلقد رأیتنی انظر کأننی اروا، میں نے اپنے آپ کو اس طرح پایا کہ میں پہاڑی بکری کی طرح پہاڑ، وہ جب پہاڑی پہ چڑھ رہا تھا نا بھاگنے کے لیے، اس وقت خیال نہیں آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو والرسول قرآن فرما رہا ہے وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے پکار رہے تھے کہ بھاگو نہیں، اور یہ بھاگ رہا تھا۔ اس وقت خیال نہیں آیا کہ پیغمبر جب پیچھے سے پکار رہے تھے؟ شیخ صاحب یہ جو علی یاری ہے نا، یہ بدبخت، یہ رافضی، اس نے المستدرک علی صحیحین کی جو روایت پیش کرتے ہوئے خصب عادت، جو اس کی عادت حبیثہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ غزوہ ہیبر سے فرار ہونے کا الزام عائد کیا ہے نا، رافضی علی یاری نے بطور اعتراض المستدرک کی جو روایت کو پیش کیا ہے نا، اس کی سند امام حاکم نے یوں بیان کی ہے: اخبرنا ابو العباس محمد بن احمد المحبوبی بن نوسنا سعید بن مسعود سنا عبید اللہ بن موسیٰ سنا نعیم بن حکیم عن ابی موسیٰ الحنفی عن علی قالا۔ سند میں موجود جو ابو موسیٰ حنفی کے متعلمہ اکرام نے جرح تعدیل کی ہے وہ یہ علی یاری کی یہ پیش کردہ روایت کی سند ہے نا، اس میں موجود جو پہلا راوی ابو موسیٰ حنفی ہے نا، وہ مجہول ہے۔ وہ کیا ہے؟ مجہول۔ شیخ الاسلام امام زہبی فرماتے ہیں کہ ابو موسیٰ علی رضی اللہ عنہ حدث اندر رمح مجہول، ابو موسیٰ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رمح نے اس روایت کیا ہے اور یہ مجہول ہے۔ یہ ہے میزان الاعتدال مترجم جلد 7 صفحہ 408 پہ۔ آگے دوسرا جو راوی ہے سند میں موجود عبید اللہ بن موسیٰ المحتار کے متعلق، اس کے متعلق جو آئمہ نے جرح تعدیل کی ہے، یہ صرف حدیث یا روایت سن کر اس پر یقین نہ کر لیا کریں، اس پر آئمہ جمہور کی جو جرح تعدیل ہے نا وہ دیکھا کریں۔ کیا روایت کرنے والا کوئی کاذب تو نہیں تھا، کسی نے غلط روایت تو نہیں کر دی، کسی نے شیعہ رافضی سن کر روایت تو نہیں کر دی؟ تو ہو سکتا ہے یہ وہ علماء اکرام نے کہا 3 لاکھ احادیث روایات جو ہے نا انہوں نے گھڑ کے اپنے پاس سے یہ ہماری امت کے سامنے پیش کر دی، 3 لاکھ۔ ہو سکتا ہے یہ بھی ان میں سے ایک روایت ہو، اور یہ کسی غالی شیعہ کی، میں ہے بھی غالی شیعہ کی، میں ثابت کرتا ہوں۔ پہلے میں نے آپ کو بتایا ابو موسیٰ حنفی کے متعلق کہ وہ مجہول تھا، اس کے بارے میں شیخ الاسلام امام زہبی فرماتے ہیں میزان الاعتدال میں کہ وہ مجہول تھا۔ آگے جی عبید اللہ بن موسیٰ المحتار کے بارے میں شیخ زہبی شیعہ ہے اور جل جانے والا شخص ہے۔ امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ عبید اللہ بن موسیٰ شیعہ تھا اور جل جانے والا شخص تھا۔ آگے امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ عبید اللہ بن موسیٰ اختلاط کا شکار ہو جاتا تھا، اس نے غلط